جب کچھ بھی موجود نہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ وقت کا تصور، صرف اللہ کی قدرت تھی۔ پھر ایک دن اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ ایسی مخلوق پیدا کرے جو اسے پہچانے، اس کی عبادت کرے اور زمین پر اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان کی کہانی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان میں روح پھونکی اور انہیں علم عطا فرمایا۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتے جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے تکبر کیا اور کہا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آدم مٹی سے، اس لیے وہ بہتر ہے۔ یہی تکبر اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، چیزوں کے نام، حقیقتیں اور پہچان۔ یہ علم انسان کی فضیلت کی دلیل بنا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور ان کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تنہا نہ رہیں۔ جنت میں انہیں ہر نعمت عطا کی گئی، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا۔ یہ آزمائش تھی، اطاعت کی اور اختیار کی آزمائش۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، انہیں بہکایا اور انہوں نے وہ کام کر لیا جس سے روکا گیا تھا۔ فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے تکبر نہیں کیا بلکہ اللہ سے معافی مانگی۔ قرآن ہمیں ان کے الفاظ سکھاتا ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، مگر جنت اب آزمائش کی جگہ نہ رہی تھی۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتارا گیا تاکہ انسان کی آزمائش شروع ہو، نیکی اور بدی کے درمیان، اطاعت اور نافرمانی کے درمیان۔ زمین پر آ کر آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت کا راستہ سکھایا۔ ان کے بیٹوں کا واقعہ قابیل اور حابیل ہمیں حسد اور ظلم کے نتائج دکھاتا ہے۔ ایک نے قربانی دی، قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی اور حسد نے اسے قتل تک پہنچا دیا۔ یہ زمین پر پہلا خون بہایا جانا تھا۔ اسی واقعے سے انسان کو یہ سبق ملا کہ ظلم انسان کو اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے اور توبہ انسان کو روشنی کی طرف واپس لے آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے۔ پہلا، علم انسان کی اصل عزت ہے۔ دوسرا، گناہ کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تیسرا، تکبر شیطان کی صفت ہے، بندے کی نہیں۔ یہ انسان کی پہلی کہانی ہے، مگر اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ ہر انسان آدم کی اولاد ہے اور ہر انسان اسی امتحان سے گزر رہا ہے۔ کیا وہ اللہ کے حکم کو مانے گا یا اپنے نفس کے پیچھے چلے گا؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان گناہ سے نہیں بلکہ غرور سے گرتا ہے، اور انسان اللہ کی طرف پلٹ کر پھر بلند ہو جاتا ہے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت پر مبنی داستان ہے، انسان کی ابتدا، آزمائش کی شروعات اور ہدایت کی پہلی روشنی۔